السلام علیکم، ویلکم ٹو دا آسک می فزکس چینل کلاس 9 فزکس کے چیپٹر نمبر 3 میں جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے ٹینشن۔ ٹینشن کو ہم اردو میں تناؤ بھی کہتے ہیں، اور ایک جو عام ریل لائف کی ٹینشن ہوتی ہے جس میں ہم اس کو ذہنی دباؤ کہتے ہیں۔ سپیلنگ اس کی اسی طرح ہے، لیکن فزکس میں اس کی کانسیپٹ جو ہے وہ تھوڑی ڈفرینٹ ہے۔ ٹینشن جو ہے ایک فورس ہوتی ہے، یہ فورس کی ایک ٹائپ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، جو کہ یہ ایک فورس ہوتی ہے یا فورس کو ٹرانسمٹ کرتی ہے، ٹرانسفر آف فورس ہوتی ہے، ٹرانسفر آف فورس ہوتی ہے ایک وائر کے تھرو، وائر یا سٹرنگ آپ جو بھی کہے، وائر یا سٹرنگ، ٹھیک ہے۔ تو اس کے تھرو جب آپ فورس کو ٹرانسفر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو جو ہے ٹینشن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹینشن جو ہے یہ آپ اس کو بھی جو ہے نیوٹن میں کیلکولیٹ کر سکتے ہو۔ اصل میں ٹینشن جب پروڈیوس ہوتی ہے تو یہ ٹینشن جو ہے یہ ہمیشہ سسپینڈڈ جو لوڈ ہوتی ہے، سسپینڈڈ آویزہ لوڈ جو ہوتی ہے کسی بھی دھاگے کے تھرو، اگر آپ اس کو اٹیچ کرتے ہیں سسپینڈڈ ویٹ یا لوڈ، ٹھیک ہے، تو پھر جو ہے آپ کے پاس ٹینشن پروڈیوس ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل ایک ماس ہے، ٹھیک ہے، جس کی کچھ نہ کچھ ویٹ ہوگی، ماس ہوگی، ویٹ ہوگی، وہ نیچے کی طرف ڈاؤن ورڈ فورس لگاتی ہے جسے ہم ویٹ کہتے ہیں۔ اب اگر آپ اس کو کسی رسی کے تھرو، کسی سہارے کے ساتھ، فرض کریں ایک ٹیبل ہے، اس کے نیچے آپ نے اس کو لٹکا دیا، ٹھیک ہے، تو اب یہ آبجیکٹ جو ہے یہ ڈاؤن ورڈ فورس لگاتی ہے اور یہ ٹیبل کے ساتھ یہ کنیکٹڈ ہے، تو یہ اپنے ساتھ ٹیبل کے سرفیس کو نیچے کھینچے گی، تو اکارڈنگ ٹو تھرڈ لا آف نیوٹن یہ ٹیبل جو ہے ایک اوپر کی طرف فورس جو ہے ایگزرٹ کرے گا، یعنی ایک اپوزٹ فورس جو ہے وہ لگائے گا۔ اب یہ فورس جو ہے ٹرانسمٹ ہوتی ہے اس رسی کے تھرو اس باڈی پر، ٹھیک ہے، تو اس میں فورس جو ہے کیا ہو جاتی ہے، ٹرانسمٹ ہو جاتی ہے یا ٹرانسفر ہو جاتی ہے، ٹرانسفر آف فورس۔ اور اسی کیپیبلٹی آف سٹرنگ کو ہم کیا کہتے ہیں، ٹینشن۔ ہم کہتے ہیں کہ اس رسی میں ٹینشن پروڈیوس ہو گئی ہے، ایک فورس پروڈیوس کر دی اس نے، اور یہ سپورٹ جو ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے اصل میں یہ فورس جو ہے اس سپورٹ سے مل رہا ہے اس آبجیکٹ کو۔ یہ بالکل اگر آپ اس ایگزامپل کو اس طرح لیتے ہیں کہ ایک ٹیبل کے اوپر یہی بلاک پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی ویٹ جو ہے وہ نیچے کی طرف فورس ڈاؤن ورڈ کرتی ہے، ایکٹ کرتی ہے، اور اسی طرح ٹیبل جو ہے اس کو اوپر کی طرف ایز اے ریئیکشن جو ہے وہ اوپر جو ہے اس پر فورس لگاتی ہے، نارمل فورس جسے ہم کہتے ہیں۔ تو اس کیس میں بھی یہی سچویشن ہے، بٹ دس ٹائم یہ جو ہے یہاں سے تو سرفیس سے مل رہا تھا ڈائریکٹلی، اور یہاں سے بھی جو سرفیس جو ہے ان کو سپورٹ دے رہا ہے لیکن تھرو سٹرنگ، اور یہی جو سپورٹ ہے وہ ایک فورس کے شکل میں سٹرنگ میں جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے، جس کو ہم ٹینشن کہتے ہیں۔ ٹینشن جو ہے وہ آپ نیوٹن میں کیلکولیٹ کرو گے، اور یہ ہمیشہ سٹرنگز کے ساتھ، لیکن یاد رکھے کہ سٹرنگ جو ہے وہ اس کی کچھ پراپرٹیز ہونی چاہیے۔ سٹرنگ کی جو سب سے اہم پراپرٹی یہ ہے کہ وہ ایکسٹینسیبل نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی ان ایکسٹینسیبل ہو۔ ان ایکسٹینسیبل کا مطلب یہ ہے کہ یہ جب اس کے ساتھ لوڈ کنیکٹ ہو تو یہ جو ہے ایکسپینڈ نہ ہو جائے۔ اگر فار ایگزامپل اگر اس کو آپ ایک ربر کے تھرو لیتے ہیں تو یہ آپ کو جو ہے نا وہ ٹینشن کی جو ایگزیکٹ ویلیو ہوگی وہ آپ کو نہیں دے گی۔ تو ان ایکسٹینسیبل، ہم اس ٹاپک میں جتنے بھی سٹرنگز یا وائرس کی جب بات کریں گے تو وہ اصل میں ہم بات کریں گے ان ایکسٹینسیبل سٹرنگ کی، جو الاسٹک جو ہے اس میں جو ایکسپینشن جو ہے وہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ہمارے پاس جو ہے ایک نیا کنسیپٹ جو ابھر کے سامنے آیا ہے، وہ اصل میں ٹینشن جو ہے فورس کا ہی ایک ٹائپ ہے یا ٹرانسفر آف فورس ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ رسی، اب یہاں پر اگر ہم دوسری بات یہ کریں، اگر یہ لوڈ اتنی زیادہ ہو، اس لوڈ کی ویٹ یعنی اس کی جو میگنیچیوڈ کتنی بھی زیادہ کیوں نہ ہو، یہ اس کو سپورٹ کرے گا اگر اس وائر میں جو ہے اس فورس ٹرانسفر کرنے کی جو طاقت ہو وہ اویلیبل ہو، یعنی کمزور تار میں اگر میکسیمم یہ بہت زیادہ فورس جو ہے یہاں پر زیادہ لوڈ ہوگا تو یہاں سے زیادہ سپورٹ ملے گا، زیادہ فورس ملے گا،
اور اگر یہ رسی کمزور ہو تو وہ سارا فورس ہو اس میں ٹرانسفر نہ ہو پائے گا اور رسی ٹوٹ جائے گی، جو کہ آپ کا ایک سمپل سا سسٹم جو ہے وہ بروک ہو جائے گا، پھر ٹینشن کی کنسیپٹ ختم ہو جائے گی. یعنی وائر جب کٹ گئی تو ٹینشن کی کنسیپٹ ختم ہو گئی، پھر یہ باڈی فری فال کیس میں چلا جائے گا. اب ٹینشن کے بعد اگر آپ جب اسٹرنگ کے ساتھ باڈیز کو کنیکٹ کرتے ہیں تو پھر ہمیں جو ایک کنسیپٹ سامنے آتا ہے وہ ہے ایٹوڈز مشین. ایک سائنٹسٹ کے نام سے منسوب ہے. یہ ایک سمپل سا مشین ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ مختلف سچویشنز میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لفٹنگ لوڈ کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ لوڈ کو اٹھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. کس طرح دیکھیں، ایک سائڈ پر جو ہے اس میں جو ہے لوڈ کو استعمال کیا جاتا ہے، دوسری سائڈ پر جو ہے فورس کا سورس ہوتا ہے وہ استعمال ہوتا ہے. ابھی ہم کچھ ایگزامپلس پڑھیں گے، لیکن اس میں جو ابھی یہاں پر سمپل ایٹوڈ مشین کی جو ڈائیگرام ہمیں دی گئی ہے کہ ایک پلی ہوتی ہے جو سسپینڈڈ ہوتی ہے کسی اسٹرانگ سپورٹ کے ساتھ، ٹھیک ہے، یہاں سے ایک سپورٹ جو کہ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے، اور دوسری سائڈ دونوں سائڈس پر ایک اسٹرنگ کے ساتھ جو ہے دو آبجیکٹس جو ہے وہ اٹیچ ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم یہاں کہیں یہ باڈی اے ہے اور یہ باڈی بی ہے، اس کی کچھ نہ کچھ ماس ہوگی اور اس کی بھی کچھ نہ کچھ ماس ہوگی m1. تو ماس 1 کی جو ویٹ ہوگی وہ w1 ہوگی، یہاں پر w2 ہوگی. اگر اس ڈائیگرام میں ہم دیکھتے ہیں تو m1 جو ہے وہ گریٹر ہے m2 سے، ٹھیک ہے، تو اسی طرح w2 بھی گریٹر w1 جو ہے وہ گریٹر ہوگا w2 سے. جب ماس کم ہے تو ویٹ بھی کم ہوگا. تو ہمیں یہاں پر ایک سمپل ریزلٹ مل جائے گا. اگر آپ اس سسٹم کو ایسے چھوڑ دیں تو یہ باڈی جو ہے نیچے کی طرف موو ہونے لگے گی. اب یہاں پر یہ ایک خاص فورس کے ساتھ نیچے جائے گی، ٹھیک ہے. لیکن فورس سے پہلے ہم یہاں بات کریں گے، یہاں پر یہ اسٹرنگ اور یہ اسٹرنگ آپس میں کنیکٹڈ ہے اور اسٹرنگ میں جو ہے ایک ٹینشن پروڈیوس ہوتی ہے. یہ ٹینشن کیا ہے؟ اصل میں یہ دونوں آبجیکٹس جو ہے ایک دوسرے پر فورس ایگزرٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہ بی باڈی اے پر اور اے بی پر اکارڈنگ ٹو نیوٹن تھرڈ لا یہ ایک دوسرے پر ایک ہی جتنا فورس جو ہے وہ ایگزرٹ کر رہی ہے، اور وہ اصل میں وہ جو فورس ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وائر کے تھرو ٹرانسمٹ ہو جاتی ہے اور اس کو ہم ٹینشن کہتے ہیں. تو اس طرح جو ہمارے پاس ایک سسٹم بن جاتا ہے جس کو ہم ایٹوڈز مشین کہتے ہیں، اور اس میں جو ہیوی سائیڈ ہوتا ہے وہ ڈاؤن ورڈ موو کرتا ہے، جو کہ جو لائٹر سائیڈ ہوتا ہے، ہلکا سائیڈ ہوتا ہے، وہ اوپر کی طرف موو کرتا ہے، اور اس طرح ایک سمپل ایک سسٹم بن جاتا ہے. اس میں جو مین چیز ہوتی ہے وہ پلی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. پلی جو ہے ایک سرکولر ڈسک کی طرح ہوتی ہے اور یہ سمپلی موو ہوتی ہے، گھومتی ہے. یہ جو سپورٹ کے ساتھ جو ہے ان سائڈ جو یہاں پر ہوتے ہیں بیئرنگز وغیرہ لگے ہوتے ہیں. یہ پلی کیوں لیتے ہیں؟ پلی اس لیے لیتے ہیں کہ اس میں جو سرکولر موشن ہوتا ہے تو اس کی جو سرکولر موشن ہوتی ہے اور اس کے ساتھ جو وائر کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے تو یہ رولنگ فریکشن جو ہے وہ پیدا کرتی ہے. یعنی رولنگ فریکشن جو ہے عام اسٹیٹک فریکشن سے جو ہے اس کی ویلیو کم ہوتی ہے، تو اس کی جو موومنٹ ہوتی ہے وہ مور فلوئنٹ ہوتی ہے. اگر یہاں پر اسٹیٹک فریکشن ہوتی تو پھر یہ اس میں جو موومنٹ ہے وہ ساری جو اس میں جو فورس ڈاؤنورڈ فورس یوزر ہو رہا ہے وہ اتنا افیکٹو نہ ہوتا جتنا اس کیس میں ہو رہا ہے. تو یہ ایک ایٹوڈز مشین ہے، ابھی ہم آگے جا کے اس کو اور پڑھیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. لیکن ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایٹوڈز مشین کی ہمارے ریئل لائف میں کیا کیا استعمالات ہے. تو پہلے تو آپ اگر ایلیویٹرز کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ایلیویٹر جو آپ دیکھتے ہیں جاتے ہیں کہ ایک پلازا وغیرہ میں آپ شاپنگ مال وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کمرہ سا ہوتا ہے جس میں لوگ جو ہے سوار ہو جاتے ہیں یا لوڈ وغیرہ رکھتے ہیں، اور یہ کمرہ جو ہے یہ اوپر یا نیچے کی طرف موومنٹ کرتی ہے. تو یہ بھی پولیس کے تھرو جو ہے مختلف وائرز کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے. دوسری سائڈ پر جو ہے لوڈ ہوتا ہے جس کو کاؤنٹر ویٹ بھی کہتے ہیں. کاؤنٹر ویٹ یعنی آپ کے یہاں پر جو ویٹ ہے اس کا جو توڑ ہے وہ یہاں پر ہوتا ہے، اور بجلی کے تھرو یہ پلی جو ہے آگے پیچھے حرکت کرتی ہے اور اس لوڈ کو جو ہے اوپر نیچے کرتی ہے، جس سے جو ہے آپ کی یہ لیفٹ جو ہے اوپر نیچے جاتی ہے. اسی طرح اگر ہم اپنے ریئل لائف میں دیکھتے ہیں کنویں سے جب پانی پہلے زمانوں میں بھرا جاتا تھا
تو کنویں کے اوپر جو اس طرح کنواں ہوتا تھا اور اس کے اوپر یہاں پر ایک چرخی لگائی ہوئی ہوتی تھی، ٹھیک ہے. ہم اس کو گھماتے تھے اور اس کے اندر جو پانی تھا بکٹس کے اندر، ڈولچے کے اندر جو پانی تھا وہ ہم اوپر نکالتے تھے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہم فورس لگاتے تھے اور یہاں لوڈ جو ہے اوپر نیچے ہوتا تھا. اسی طرح جب ہم پتنگ اڑاتے ہیں تو پتنگ کی جو ڈوری ہوتی ہے اس کو بھی چرخی کے تھرو جو ہے ہم کیا کرتے ہیں، لپیٹتے ہیں یا جو ہے اس کو ریلیز کرتے ہیں. اس طرح بے شمار جو ایگزامپلز ملتے ہیں، جیسے کہ جم میں آپ لوڈ وغیرہ اٹھاتے ہیں تو اس میں بھی جو مختلف پولیز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جم میں، تو اس کے تھرو آپ ایک سائڈ پر آپ فورس لگاتے ہیں اور دوسرے سائڈ پر جو ہے پلی کے تھرو یہاں پر لوڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرے سائڈ یہاں اس سائڈ پر ایک بندہ ہوتا ہے جو اس کو کھینچتا ہے اور اپنے باڈیز کو جو ہے وہ ایکٹیو کرتا ہے. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ہماری ریئل لائف میں ہیں، اور اس کو ہم ایٹ ووڈ مشین اور پھر اس ایٹ ووڈ مشین کو مختلف موڈیفائڈ فارم میں بھی جو ہے نا آپ بنا سکتے ہیں. لیکن جو سمپل ایٹ ووڈ مشین ہوتا ہے اس کی جو کانسیپٹ ہوتی ہے بالکل اسی طرح ہوتی ہے. ابھی ہم آگے جا کے جو ہے ایٹ ووڈ مشین اور موڈیفائڈ ایٹ ووڈ مشین جو ہے پھر اس میں جو ٹینشنز کی ویلیو ہوتی ہے اور جو ایکسلریشن کی ویلیو ہوتی ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے. یہاں پر آپ ایکسلریشن جی کو نیگلیکٹ نہیں کر سکتے، لیکن جو آبجیکٹ اوپر یا نیچے جاتا ہے وہ جی کے ساتھ نہیں بلکہ ایک اور ایکسلریشن ہے جس کو ہم پھر فائنڈ کریں گے کہ کب ایکسلریشن کی ویلیو کی جو میگنیچیوڈ ہوتی ہے وہ کن کن چیزوں پر ڈیپینڈ کرتی ہے. وہ آگے ٹاپک میں ہم اس کو ڈسکس ضرور کریں گے. ابھی کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی کیجیے. اللہ حافظ.